آج تک نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 56 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب قسط 57 ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کر شکر ادا کرو کہ ان کی حد سے زیادہ خود اعتمادی ہمارے کام آ گئی، ورنہ وہی دونوں اپنے پستول نکال لیتے تو ہمارا نشان بھی نہ ملتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بوکھلاٹ میں ایٹو کے قدم اکھڑنے کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا، ورنہ آج ہمارا آخری دن نہ لگا تھا۔ میں نے کہا۔ اس کے بھاگتے ہی اس کے دونوں ساتھی میرے آگے دوڑے تھے، پھر اچانک بغلی کلی سے نکل بھاگے۔ شاید انہیں پورا یقین تھا کہ ایٹو اپنی راہ بنا لے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے انہیں کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں تینوں ٹرانسمیٹر سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ میں بالکل احمق نہیں ہوں، وہ کہہ مار کر بولا، تمہاری طرح کبھی کبھی سوچ بچار بھی کرنے لگتا ہوں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نیچے ہمارے اصل دشمن موجود ہوں گے۔ اصل پولیس بھی ہوتی تو ہمارا دوبارہ کمرے کا رخ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا تمہارے جانے کے بعد میں نے تینوں آپریٹرز اور دوسرا بے آواز پستول جیبوں میں اڑس لیا تھا، اور وہ اب بھی میرے قبضے میں ہے۔ اگر وہ گاڑی ڈرائیو نہ کر رہا ہوتا تو میں بے اختیار اسے گلے سے لگا لیتا۔ ٹوٹی ہوئی ونڈ شیلڈ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ سڑک چھوڑ کر کسی مضافاتی علاقے کی طرف نکل چلو جہاں اس گاڑی کو چھوڑا جا سکے۔ مجھے اپنا نشانہ خطا ہونے کا افسوس زندگی بھر رہے گا۔ گاڑی کچی سڑک پر نہ ہوتی تو میری چلائی ہوئی گولی تمہارے دوست کے بھیجے میں اترتی۔ تمہیں دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ دوسرے فائر میں تم نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ وہ مضحکانہ انداز میں ہنس کر رہ گیا۔ گولی سے وہ خود کو صاف بچا گیا تھا۔ اس نے محض ہمیں دھوکہ دینے کے لیے چیخ ماری تھی۔ اگر میں چیخ سن کر آگے دوڑ لگا دیتا تو اگلے ہی لمحے میں اس کے پھینکے ہوئے دھوئیں کے بموں کے ٹکڑوں میں لہو لہان ہو جاتا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ مقابلے کے امکانات اس کے ذہن میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ سلطان شاہ نے ایک جگہ راستہ بدلنے کے لیے گاڑی موڑی اور چند سو گز دور چلنے کے بعد ہی وہ واقعہ رونما ہو گیا جسے ٹالنے کے لیے میں نے سلطان شاہ کو راستہ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سڑک کے کنارے موٹر سائیکل کے ساتھ ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہوا تھا اور اس کا باوردی سپاہی ہاتھ ہلا کر ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور سلطان شاہ بولا، رکے بغیر گزر جاتے ہیں، رکے تو یہ قصہ گلے پڑ جائے گا۔ جو کاروائی 1-8 گھنٹے بعد شروع ہونے والی ہے اس کا آغاز اسی وقت ہو جائے گا۔ وہ موٹر سائیکل پر ہمارا تعاقب کرے گا، بہتر ہوگا کہ گاڑی روک لو، اور اگر وہ کٹ جہتی پر اتر آیا تو سلطان شاہ نے کار کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا، دیکھا جائے گا۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، ٹریفک میں ایک قانون رائج ہے، پیسہ چلتا ہے یا پھر قانونی دفعات۔ سگنل ٹریک پر دونوں کا چلنا محال ہے، کچھ دے دلا کر پیچھا چھڑا لیں گے، بشرطے کہ اس بار وردیاں اصلی ہوں۔ اور اس نے دھیمے سے کہا اور پھر کار سڑک کے کنارے روک دی۔ اس عمر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ٹوٹی ہوئی ونڈ شیلڈ سے قطع نظر سیاہ سیڈان بہت شاندار کار تھی، اور ہم دونوں کا حلیہ اس وقت کار کے معیار سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود سپاہی کا سوال سلگا دینے کے لیے کافی تھا۔ کس کی گاڑی اٹھا لائے ہو؟ اس نے تحقیر امیز مسکراہٹ کے ساتھ چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ سسرال سے لائے ہیں۔ مجھ سے پہلے ہی سلطان شاہ بول پڑا، چاہو تو تمہیں بھی سیر کرا دیں گے، نیچے اترو۔ سپاہی کی قہر بار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ دوسری جانب سلطان شاہ والی کھڑکی کے قریب باہر کھڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ میری نگاہوں سے اوجھل تھا، لیکن اس کی آواز سے اس کے تیوروں کا اندازہ کرنا دشوار نہیں تھا۔ سلطان شاہ بلا توقع بے پروایانہ انداز میں نیچے اتر گیا۔ مجھے بھی نیچے آنے میں عجلت سے کام لینا پڑا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سلطان شاہ کی منظوری کوئی بڑی دشواری نہ کھڑی کرتے۔ گاڑی کے کاغذات اور ڈرائیونگ لائسنس نکالو، کانسٹیبل نے گھراتے ہوئے کہا۔ سارجنٹ ہم سے چند گز دور لاتعلقانہ انداز میں کھڑا خلا میں کچھ تک رہا تھا۔ اس کی اداسی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت تک اسے اپنے فرائض کی بجاوری میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ سنتری بادشاہ سے بحث مت کرو، میں نے مداخلت کرتے اترس لہجے میں سلطان شاہ کو پھٹکارا۔ وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں قانون کے مطابق مانگ رہے ہیں۔ غیر ارادی طور پر سپاہی کی گردن قدرے اکڑ گئی اور اس نے مشینی لہجے میں ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرا دیا۔ ونڈ شیلڈ ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں گاڑی چھوڑتے تو کاغذات چوری ہو سکتے تھے، اسے گھر ہی میں چھوڑ آئے ہیں۔ میں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، ہم سے قصور کیا سرزد ہوا ہے جو کاغذات کی ضرورت پیش آ گئی؟ قانون کاغذات مانگتا ہے۔ وہ نتنے پلا کر جارحانہ لہجے میں بولا، اسے ونڈ شیلڈ سے کوئی غرض نہیں، وہ سالم ہو یا ٹوٹی ہوئی، کاغذات ساتھ ہونے چاہیے۔ کیا بات ہے غلام نبی، ٹریفک سارجنٹ نے دور ہی سے ہانک لگائی۔ شاید وہ گاڑیاں گنتے گنتے اکتا گیا تھا۔ سر کاغذات اور لائسنس کے بغیر لاٹ صاحب کے بچے سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں۔ اس نے فوراً ہی جواب دیا، پھر تحکمانہ لہجے میں ہم سے مخاطب ہو گیا، چلو ادھر پرچہ کٹے گا تمہارا۔ سلطان شاہ کی جیبیں قدرے پھولی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے وہی روک دیا اور خود سپاہی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ٹریفک سارجنٹ اس اسنا میں اپنی چالان بک سنبھال چکا تھا۔ کاغذات وغیرہ سب موجود ہیں، مہلت دیں تو 15 منٹ میں لے آؤں گا۔ ابتدائی سوال جواب کے بعد میں نے معذرت خانہ انداز میں کہا،
سارجنٹ ہلکے بل کو رہا، میں تمہارا نوکر ہوں جو یہاں کھڑا رہوں گا؟ میرا خون کھول گیا۔ ساری خرابی یہی تھی کہ عوام کے ٹیکسوں پر پلنے والے سرکاری اہلکار خود کو عوام کا خادم کے بجائے آقا سمجھنے لگے تھے اور اپنے اس منصب سے نیچے آنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن وہ نازک موقع کسی تقریر کے لیے سازگار نہیں تھا۔ لہٰذا ہم نے نرم لہجے میں کہا، پھر مجبوری ہے، جو چاہے کر لیں، نام کیا ہے؟ اس نے قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ سر چالان سے تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ غلام نبی کو غالباً کوئی نیا نکتہ سوچ گیا تھا۔ سارجنٹ نے کتاب سے نگاہیں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ گاڑی چوری کی ہو، یہ تو پرچہ کٹوا کر فرار ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہم تھوڑی دیر یہیں کھڑے ہیں، اتنی دیر میں یہ رکشہ ٹیکسی سے جا کر کاغذات لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ گاڑی ہم مال خانے میں جمع کرا دیں گے۔ غلام نبی خاصا گھاگ اور چالاک معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے بالکل وہی کچھ کہا تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ جھوٹے سچے نام سے چالان کرانے میں میرا کوئی نقصان نہیں تھا، رہی گاڑی تو میں خود ہی اس سے گلو خلاصی کی فکر میں تھا، لیکن آسانی سے رضامندی کی صورت میں غلام نبی کی سال خوردہ کھوپڑی کوئی اور گل کھلا سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، یہ سراسر زیادتی ہے، ہم دونوں میں سے ایک یہیں رک جاتا ہے، دوسرا گاڑی سے جا کر کاغذات لے آئے گا۔ بک بک نہ کر زیادہ، سارجنٹ نے آنکھیں نکال کر کہا۔ بے شک دونوں چلے جاؤ، مگر گاڑی یہیں رہے گی، ورنہ دونوں کو گاڑی سمیت تھانے لے جا کر ابھی بند کر دوں گا۔ پھر ثابت کرتے رہنا کہ کار تمہاری ہے یا چوری کی۔ نہ صرف دلیل بلکہ دھمکی بھی خاصی کارگر تھی۔ میں نے مایوسانہ انداز میں کار کی چابی سارجنٹ کی طرف بڑھائی، جو غلام نبی نے درمیان ہی میں اچک لی۔ 15 منٹ سے زیادہ دیر ہوئی تو شام 7 بجے تھانے میں ہی ملاقات ہو سکے گی۔ میرے چلتے چلتے غلام نبی نے ہانک لگائی، مگر میں پہلے ہی اس کی آنکھوں میں نمودار ہونے والی حریصانہ چمک سے اس کی نیت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ ہماری ایک کمزوری ہاتھ آ جانے کی بنا پر وہ اور شاید اس کا افسر بھی ڈیوٹی کو خیر بات کہہ کر دن کا باقی حصہ سیڈان کی سیر میں گزارنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور میں دل ہی دل میں کار سمیت اس مصیبت سے گلو خلاصی پر خوش تھا۔ کیا ہوا؟ میرے قریب پہنچتی سلطان شاہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ کاغذات گھر سے لانے پڑیں گے، گاڑی چھوڑ کر میں نے اونچی آواز میں کہا۔ پھر سرگوشیانہ لہجے میں بولا، جلدی کھسک لو، گاڑی سے خود بخود چاند چھوٹ گئی ہے۔ ہم دونوں واپس چل پڑے۔ کیا ہم پر شبہ ہو گیا تھا انہیں؟ کچھ دور نکل آنے کے بعد سلطان شاہ نے سوال کیا۔ بس بلا وجہ کی دھونستے رہے تھے، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 15 منٹ تو دور کی بات ہے، ہمارے اوجل ہوتے ہی وہ گاڑی لے جائیں گے۔ اگر وہ واقعی ہماری ملکیت ہوتی تو اس کے واپس اصول میں دانت و پسینہ آ جاتا۔ سب کچھ ہوا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ سلطان شاہ نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ A2 اپنے ساتھیوں سمیت صاف بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر مجھے ذرا بھی عقل ہوتی تو تمہارے پیچھے توڑ لگانے کے بجائے مینیجر کے کمرے میں A2 کے ساتھیوں کو گھیرنے کی کوشش کرتا۔ انہیں اسلحہ نکالنے کا موقع تک نہ مل سکا تھا، چوہوں کی طرح پکڑے جاتے۔ میں مسکرا دیا۔ وہ ضرور پکڑ جاتا مگر A2 شاید مجھے کچلتا ہوا نکل جاتا۔ تمہارے بروقت فائر نے ونڈ شیلڈ کو ناکارہ کر کے اسے رک جانے پر مجبور کر دیا، ورنہ وہ مجھ پر گاڑی چڑھانے والا تھا۔ جو ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے۔ کم از کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ پے در پے بھاری نقصانات اٹھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہونے پر وہ مجبور ہو گیا ہے اور خود ہماری تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے۔ لیکن چلاوا ہے چلاوا، کیسی دیدہ دلیری کے ساتھ فرار ہوا ہے۔ اس نے کہا، اس کے لیے کوئی تیسری راہ ہی نہیں تھی، بچ نکلو یا ایسی کوشش کرتے ہوئے مارے جاؤ۔ اس کا فلسفہ اس قدر رہ گیا تھا۔ ستارے ساتھ تھے جو وہ کامیاب ہو گیا، لیکن ہر بار ایسا نہ ہو سکے گا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے قدر توقف کے بعد سوال کیا۔ اولڈ ڈارلنگ، ڈیوڈ، طفیل اور نیلی ٹوپی والے کو اس نے چند گھنٹوں میں کھویا ہے۔ ان بھاری نقصانات نے اسے مشتعل کر دیا ہے۔ ایک بار یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ ہم ہوٹل میں رہ رہے تھے، وہ یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ لاہور میں ہمارا کوئی مخصوص ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب شہر کے ہوٹل وہ بری طرح کھنگال ڈالے گا۔ شاید عارضی طور پر ہمیں تمہارے دوستوں کے پاس ہی پناہ لینا پڑے گی، وہ بڑی خوشی سے ہمیں مہمان رکھیں گے، وہ بولا۔ لیکن میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ A2 جب ہماری ہی تلاش میں نکلا تھا تو سامنا ہوتے ہی بزدلانہ انداز میں کیوں بھاگ نکلا؟ شاید اسے اتنی جلدی سامنا ہونے کی توقع نہیں تھی۔ اپنے مہم کو محفوظ اور شبہات سے بالا تر رکھنے کے لیے اس نے اپنے ساتھیوں سمیت پولیس پارٹی کا سوانگ بھرا تھا، لیکن اپنی تمام کوششوں کے باوجود وہ دور ہی سے پہچان لیا گیا۔ شاید پھر بھی وہ مینیجر اور اس کے ماتحت عملے کی مدد سے پولیس مقابلے کا ڈرامہ کھڑا کر کے ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن تم نے اسے ہوشیار ہونے کا موقع دیے بغیر دور ہی سے بے آواز فائر جھونک دیا اور اس کا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اسی اثنا میں سلطان شاہ نے ایک ٹیکسی روک لی اور ہم اس میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تنظیم سے ٹکرانے کے بعد میری کوئی شناخت باقی نہیں رہی تھی۔ گھر جلا کر خاک کر دیا گیا تھا، فیکٹری کو تباہ کرنے کی کوشش اتفاق سے ناکام ہو گئی تھی اور مجھے اپنی جان بچانے کے لیے فیکٹری سے کنارہ کش ہو کر وہاں کے سارے تنظیمی اور مالی امور اپنے ملازمین کی ثوابدید پر چھوڑ دینے پڑے تھے۔ زندگی کے طویل راستے پر مسلسل تنہا سفر کرتے کرتے نقطہ آ گیا تھا، اور جب غزالہ ملی تو یوں محسوس ہوا جیسے مجھے اپنی تنہائی کا درما مل گیا ہو۔ لیکن میری وجہ سے غزالہ بھی مشکلات میں گھر گئی تھی۔ ایک بار اغوا ہونے کے بعد صحیح سلامت گھر لوٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی،
لیکن کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس پر دشمنوں کا دوسرا وار کب اور کہاں ہوگا۔ انہی حالات میں لاہور آیا تھا، اور جب آدمی اپنی شناخت سے کھو بیٹھا ہو تو مختصر سے سامان میں کسی ایسی چیز کی موجودگی کا امکان کہاں ہو سکتا ہے جس کی بنا پر اس کا سراغ لگایا جا سکے۔ اسی لیے میں ہوٹل میں رہ جانے والے سامان کی طرف سے بے فکر تھا۔ جو چیزیں ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی تھیں وہ سلطان شاہ اپنے ساتھ نکال لایا تھا۔ سلطان شاہ کے دوستوں نے ہماری ضرورت کا احساس ہوتے ہی اس کو شادہ لیکن قدیم طرز تعمیر پر مشتمل مکان کا ایک کمرہ فوری طور پر ہماری تحویل میں دے دیا تھا۔ یہاں ہمیں یہ سہولت بھی میسر تھی کہ ضرورت کے وقت اسٹور کے طور پر کام آنے والی کوٹھڑی میں اپنا کوئی قیدی بھی لا سکتے تھے۔ دونوں بے آواز پستول اور تینوں آپریٹرز میرے قریب ہی تپائی پر پڑے ہوئے تھے۔ سلطان شاہ وہاں ٹھکانہ بنانے کے بعد خریداری کے لیے نکل گیا تھا، اور میں یکے بعد دیگرے سگریٹیں پھونک پھونک کر آئندہ کے بارے میں کوئی ٹھوس لاہ عمل طے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ A2 کی تلاش کی مہم میں جب سے میری توجہ لائٹس کاٹیج کی طرف مرکوز ہوئی تھی تو فیل سیکیورٹی افیسر کے ایسے روپ میں میرے سامنے آیا تھا کہ میں اس سے متنفر ہو گیا تھا۔ پھر تصویر کے مارے جانے کے بعد اس کا گھنونا کردار کھل کر سامنے آ گیا، اور میں وقتی طور پر A2 کو بھول کر اس کی سرکوبی پر تل گیا تھا۔ اب نہ صرف طفیل میرے ہاتھوں اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا، بلکہ اس کے طفیل شوگر کوئن کا ٹھکانہ بھی میری نظروں میں آ گیا تھا۔ میرا قیاس یہی تھا کہ شوگر کوئن کے پردے میں ویرالائٹ پوشیدہ ہوگی، اور اگر وہ ہمارے ہاتھ آ جاتی تو تنظیم کے بارے میں ہمارے بہت سے سوالوں کے جوابات مل سکتے تھے۔ میں نے تباہی پر پڑا ہوا ایک آپریٹر آن کر دیا اور کمرے کی خاموش فضا میں دھیما دھیما ریڈیائی شور گونجنے لگا۔ سوچتے سوچتے میری ذہنی ایک دفعہ پھر غزالہ کی طرف مبذول ہوگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا محبت بھی ایک عجیب سا جذبہ ہے جس کی لذت سے محبت کے بغیر آشنا ہونا ناممکن ہے۔ اس سے اور تو جو ہوتا سو ہوتا، مگر دل میں گداز ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب تک محبت نہ کی جائے، کسی کو چاہا نہ جائے، دل کسی پتھر کی طرح سخت، کٹھور اور سپاٹ سا رہتا ہے۔ نہ کسی کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، نہ بچھڑنے کا غم۔ انسان ایک کھاتا پیتا اور جیتا جاگتا کمپیوٹر بنا رہتا ہے جو صرف اور صرف حقائق کی دنیا میں رہتا ہے۔ لطیف اور موہوم جذبوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور محبت بھی سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی، بس اچانک ہی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم محبت کر سکتے ہیں یا کرنے والے ہیں، لیکن اسی لمحے کیوپڈ کسی خاموش گوشے سے اپنا تیر چلا دیتا ہے، اور احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ کچھ ہوا ہے۔ محبت اس بے خبری میں پروان چڑھتی ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب چاہا جانے والا غیر متوقع طور پر روٹ جائے یا کچھ دنوں کے لیے بچھڑ جائے۔ اس وقت میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ سلطان شاہ کو باہر گئے کافی دیر ہو چکی تھی، جبکہ اس کی خریداری کی فہرست زیادہ لمبی نہیں تھی۔ وہ آ جاتا تو میں لباس بدل کر باہر کہیں سے غزالہ کو فون کر سکتا تھا۔ مجھے اس کی جانب سے تشویش ہونے لگی۔ وہ بہت بے جگر آدمی تھا، لیکن اس میں تجربے کی شدید کمی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی الجھن نہ مول لے بیٹھا ہو۔ جب شام ہونے لگی تو میں نے ہر خطرہ مول لے کر اس کی تلاش میں نکلنے کا ارادہ کیا، مگر وہ اسی وقت واپس آ پہنچا۔ اس کے بچھڑے سے مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ بہت دیر لگا دی، کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے اسے پوچھا۔ تمہارے لیے گرما گرم خبریں جمع کر رہا تھا۔ اس نے بھی ترکی بترکی ہنستے ہوئے میرے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کر دیا۔ تم بالغ ہو گئے ہو، لیکن کبھی کبھی تمہارے مزاج میں بچپن کود پڑتا ہے۔ اس کے انداز پر میں بے ساختہ ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا خبریں جمع کرتے پھر رہے تھے؟ ذرا سانس لینے دو، وہ سامان کے تھیلے ایک طرف ڈالتے ہوئے بولا۔ سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ بیچارہ غلام نبی ناگہانی مارا گیا۔ سیاہ سیڈان میں گھومنے کا شوق اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ خبر سن کر مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ دوسروں کی ملکیت پر اپنے تصرف کی آرزو رکھنا کسی بھی طرح قابل تحسین فعل نہیں تھا، لیکن بڑھتے ہوئے معاشی تضادات کے اس پرآشوب دور میں کم و بیش ہر نادار ہی ایسی آسائشوں کے خواب دیکھتا رہتا ہے جو شاید اسے زندگی میں کبھی میسر نہیں ہو پاتی۔ ہاں، کبھی کوئی موقع ہاتھ آ جانے کی اور بات تھی۔ غلام نبی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے مقام سے میلوں دور اپنے گھر کے نزدیک مارا گیا۔ 3 موٹر سائیکلوں پر سوار گنڈوں نے گھیر کر اس کا راستہ روکا اور بے دردی کے ساتھ اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ 2 فرار ہو گئے، تیسرے کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ وہ بتا رہا تھا، مشتعل ہجوم نے موقع پر ہی اسے بری طرح زد و کوب کیا۔ وہ زمین سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ بعد میں اسے پولیس لے گئی۔ تم تو اس طرح تفصیل بتا رہے ہو جیسے اس واقعے کے چشمدید گواہ رہے ہو۔ چشمدید ہی سمجھو۔ میں وہاں سے کچھ دور خریداری میں مصروف تھا کہ شور سنا اور یوں موقع پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک غلام نبی مر چکا تھا اور تیسرے کی مرمت جاری تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ہمارے دھوکے میں مارا گیا۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ میرا بھی اندازہ یہی تھا، لیکن تھانے سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پکڑے جانے والے نے کیا اعتراف کی ہے۔ اس کی ابتر حال کے باوجود پہلے اسے تھانے میں رکھا گیا، پھر اعلیٰ حکام کی آمد کے بعد اسے کڑی نگرانی میں شاہی قلعہ منتقل کر دیا گیا۔ میں بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ مجرم کی شاہی قلعہ میں منتقلی اس بات کا ثبوت تھی کہ پولیس صحیح راہ پر چل پڑی تھی اور حراست میں لیے جانے والے کا تعلق شہر میں رونما ہونے والے حالیہ پرتشدد واقعات اور وارداتوں سے قائم کر لیا گیا تھا۔
شاید انہیں شبہ تھا کہ غیر معمولی حفاظتی بندوبست نہ کیا گیا تو کہیں قیدی کو حوالات میں ہی ٹھکانے نہ لگا دیا جائے۔ تم نے خبروں کا تذکرہ کیا تھا، یہ تو ایک ہی خبر ہوئی، میں نے قدر توقف کے بعد کہا۔ ایک نہیں 3، جو مسکراتے ہوئے بولا۔ غلام نبی مارا گیا، یہ پہلی خبر ہوئی، دوسری ایک حملہ آور کی گرفتاری اور تیسری اس کی شاہی قلعہ میں منتقلی کی تھی۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میرے پاس کچھ اور بھی اطلاعات ہیں۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کے آگے بولنے کا منتظر رہا۔ وہ قدر توقف کے بعد بولا۔ طفیل کے قبضے سے اس کا جو ڈرائیونگ لائسنس برآمد ہوا تھا اس پر طفیل کی رہائش لائٹس کاٹیج میں ظاہر کی گئی تھی۔ پولیس کے رجوع کرنے پر لائٹس کاٹیج والوں نے متوفی سے اپنی لاتعلقی کا اظہار کیا تھا، لیکن پولیس کی توجہ اس عمارت پر مرکوز ہو گئی ہے۔ لائٹس کاٹیج سے بتایا گیا ہے کہ چند سال پہلے طفیل نے کچھ دنوں کے لیے وہاں ملازمت کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس اسی عرصے میں بنوایا ہو، لیکن پولیس مطمئن نہیں ہے۔ آج میں 2 مرتبہ ادھر سے گزرا اور دونوں ہی بار وہاں باوردی پولیس والوں کی موجودگی کے آثار نظر آئے۔ یہ اہم خبر ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا محکمہ پولیس اتنا نکما نہیں ہے جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ میں سنجیدگی کے ساتھ لائٹس کاٹیج میں گھسنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ بولا، میں تمہیں ہرگز خودکشی نہیں کرنے دوں گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اجلت میں مر جانے سے بہتر ہوگا کہ ہم صبر کے ساتھ کچھ دن اور انتظار کر لیں۔ تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے چند روز سے شیو کرنا ترک کر دیا ہے تاکہ داڑھی نکل آنے سے حلیے میں نمایاں تبدیلی ہو سکے، اس کے بعد ہی ہم کھل کر کام کر سکیں گے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میرا ارادہ زبردستی اندر گھسنے کا نہیں۔ تمہاری تصویر کی ان کے حلقے میں بڑے پیمانے پر تشہیر ہو چکی ہے، لہذا تم باہر رہ کر اپنا کام سر انجام دو، میں اندر کوئی ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ جدید تیزی کے ساتھ اپنی نفری سے محروم ہوئے ہیں۔ اس کے پیش نظر میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے بارے میں خاصا پر امید ہوں۔ بات معقول ہے، لیکن تم A2 کو بھول رہے ہو، جو تقیر کا نام اختیار کر کے کراچی میں میرا مہمان رہ چکا ہے۔ اس نے ہم دونوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اگر اس سے تمہارا سامنا ہو گیا تو وہ فوراً تمہیں پہچان لے گا۔ وہ لائٹس کاٹیج میں ہرگز نہ رہتا ہوگا، وہ پر امید لہجے میں بولا۔ اب تک کے حالات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس پورے کھیل کے پس پشت اسی ذات کار فرما ہے۔ وہ اپنے لوگوں میں یوں کھلے بندوں اپنی ذات کو بے نقاب نہیں کر سکتا، اسے سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لائٹس کاٹیج میں کسی بے حیثیت ملازم کی طرح رہ رہا ہو، جہاں اسے بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہو مگر وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہو۔ ایسا ہوا تو میرے لیے اور بھی سہولت پیدا ہو جائے گی، میں بآسانی اس پر ہاتھ ڈال سکوں گا۔ وہ مجھ سے اپنی بات منوانے پر مصر تھا، لیکن میں اس بارے میں پوری طرح غور و خوض کیے بغیر فیصلہ کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ ہم دونوں اس موضوع پر بحث میں مصروف تھے کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر ریڈیائی شور میں کچھ بنبناہٹ سی سنائی دی اور میں نے لپک کر اس کی آواز بڑھا دی۔ دوسری طرف سے رابطے کی کسی کوشش کی توقع ہی میں نے اسے مسلسل آن کیے رکھا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی بھاری مردانہ آواز مجھے نام لے کر پکار رہی تھی، ڈینی اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے لائن اوور ہونے کے بعد میں نے ٹرانسمیٹنگ بٹن دبا کر جواب دیا، تم شہر میں مرنے والوں کا تعلق ہم سے قائم کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ اوور۔ خشک لہجے میں سوال کیا۔ میری کوششوں سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہ طے ہے کہ تمہارے کچھ لوگ دوسروں کے ہاتھوں مارے گئے اور کچھ کو تم نے خود ہی جہنم واصل کر دیا۔ اگر تم واقعی کوئی اہمیت رکھتے ہو تو یقیناً میری اس رائے سے متفق ہوگے۔ اوور۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم ہمیں لائٹس کاٹیج سے متعلق سمجھ رہے ہو۔ اوور۔ اس نے میرے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کر ڈالا، اگر یہ غلط ہے تو اپنا صحیح ٹھکانہ تم بتا دو۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی پرخاش نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم خود کو کچھ عام سمجھ رہے ہو، لیکن تمہاری حیثیت بساط کے ایک مہرے سے زیادہ نہیں ہے۔ میرا اصل ٹکراؤ تمہارے گاڈ فادر سے ہے، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا۔ تصویر بھی تمہاری ہی طرح اس کا ایک مہرہ تھا، جسے خطرہ بھانپ کر تمہارے باس نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا۔ اس کی ماں لائٹس کاٹیج میں تھی، جسے تصویر کی ہلاکت کے بعد ہی غائب کر دیا گیا۔ میں ہر قیمت پر اس خاتون کا سراغ لگانا چاہتا ہوں۔ اوور۔ شاید تم کسی خیالی سائے سے لڑ رہے ہو، دوسری طرف سے مضحکانہ لہجے میں کہا گیا۔ رہا تصویر اور اس کی ماں کا معاملہ تو میرے لیے یہ نام ہی اجنبی ہے۔ اوور۔ یہ وہی تصویر ہے جو ٹی اے ملک کے نام سے ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا MD بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف لائٹس کاٹیج میں اسٹیٹ مینیجر کے طور پر رہ رہا تھا اور اتفاق سے میرا بھائی بھی تھا۔ اوور۔ میں تلخ اور جذباتی لہجے میں کہا، اوہ تم ملک کی بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے گہرا سانس لے کر کہا گیا، دراصل میرا تعلق اسی سے تھا، کبھی کبھار میرے آدمی معاوضے پر اس کے لیے کام کرتے تھے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب لائٹس کاٹیج میں میرا ایک بھی آدمی نہیں ہے، یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ میں کسی اور کے ہاتھوں کا پتلی بنا ہوا ہوں۔ اوور۔ اگر تمہارے آدمی وہاں تھے تو وہ ضرور بتا سکیں گے کہ تصویر کی ماں بھی وہاں رہتی تھی۔ اوور۔ اس مدت میں حاصل ہونے والی معلومات میرے ذریعے سے کسی اور کے کام نہ آ سکیں گی، میں اسے بدترین پیشہ ورانہ بددیانتی سمجھتا ہوں۔ تم چاہو تو آئندہ کے لیے مجھ سے معاہدہ کر سکتے ہو، میں تمہارے لیے تصویر کی ماں کا کھوج نکال سکوں گا۔ اوور۔ اتنا ضرور بتا دو کہ معمولی کرائے کے بدماش ہوتے ہوئے بھی تم ٹرانسمیٹر جیسی مہنگی اور جدید سہولت سے کیسے استفادہ کر رہے ہو؟ اوور۔ میں تلخ لہجے میں سوال کیا۔ دوسری طرف سے ہنسی کی آواز ابھری، یہ مقابلے کا دور ہے اور اب بدماشی ہو یا اعلیٰ تجارت،
ہر جگہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا پڑتی ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر کام دیتے ہیں کہ ہم کن سہولتوں کے مالک ہیں۔ ایک چھری اور پستول کے سہارے کام چلانے کا دور اب بہت جلد لگ جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم اپنے مسئلے کے بارے میں کسی حد تک سنجیدہ ہو؟ اوور: میں سنجیدہ ہوں، لیکن اسی آپریٹرز پر میری طفیل وغیرہ سے بات ہوتی رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک پر برتری رکھتا ہو۔ اوور: میں نے پوچھا۔ محسوس ہونا چاہیے تھا۔ میرے 8 آدمی تصویر کے لیے کام کر رہے تھے اور سب اس کے احکام کے تابع تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کسی کا آپریٹرز طفیل کے زیر استعمال رہا ہو۔ اوور: تم اپنی وضاحتوں سے مجھے مطمئن نہیں کر سکو گے۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، تصویر کے لیے تم کام کر رہے تھے، لیکن اولڈ ڈارلنگ سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ تم مجھ سے رابطہ قائم کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ اوور: مجھے تم سے صرف اس قدر دلچسپی ہے کہ میں اپنا آپریٹرز واپس لینا چاہتا ہوں۔ ایک آپریٹرز باہر چلے جانے سے میرے لیے یہ پورا نظام ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اوور: منہ مانگی قیمت؟ میں تضحیک آمیز انداز میں ہنس پڑا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ ایک بار طفیل بھی مجھے منہ مانگی رقم ادا کر چکا ہے۔ اوور: اسے بھول جاؤ۔ بارودی بریف کیس کے دھماکے میں میرا ہی ایک آدمی کام آیا تھا۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ گھمبیر ہو گیا۔ میں دھوکہ دے کر وار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اوور: پھر اس اکلوتے آپریٹرز کی قیمت بھی تم ہی مقرر کرو گے۔ اوور: ایک تو یقینی طور پر تمہاری تحویل میں ہے، لیکن میرے 2 اور آپریٹرز لاپتہ ہیں۔ تم خود ہی طفیل اور اولڈ ڈارلنگ کا حوالہ دے چکے ہو۔ مجھے ان کے آپریٹرز بھی واپس چاہیے۔ اوور: مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور ان پر قبضہ کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب پولیس کی تحویل میں ہو اور ان پر ہماری تمام گفتگو سنی اور ریکارڈ کی جا چکی ہو۔ اوور: میں چیک کر چکا ہوں۔ ان کے پاس سے پولیس ایسی کوئی چیز برآمد نہیں کر سکی۔ اوور: بہرحال میں اس سے لا علم ہوں۔ چاہو تو مجھ سے ایک کا سودا کر سکتے ہو، ورنہ میں تمہارے ہر کام میں رکھنا اندازی کرتا رہوں گا۔ اوور: میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیدھی انگلیوں سے یہ گھی نہیں نکلے گا۔ یکمجک دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ خشک اور درست ہو گیا۔ اب تم سے کسی اور طرح ملاقات ہوگی اور تم ہاتھ جوڑ کر وہی کچھ کرو گے جو میں چاہوں گا۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کراچی میں اس لڑکی کا سراغ مل گیا ہے جس کے ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ میں آنے کے ساتھ ہی تصادم کی راہ کھل گئی تھی۔ اوور: طنز اور تلخی سے بھرپور لہجے میں کہے ہوئے وہ الفاظ نشتر بن کر میرے وجود کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے اور میں بٹن دبا کر آپریٹرز پر بے اختیار چلا اٹھا۔ اس لڑکی کا بال بھی بیکا ہوا تو میں تم سب کو فنا کر دوں گا۔ اس شہر میں ایسی لاوارث لاشوں کی برسات شروع ہو جائے گی جن کے پاس سے برآمد ہونے والی ہر شے ان کے لائرز کاٹیج سے تعلق کی نشاندہی کرے گی اور وہاں رہنے والوں کی زندگی ایک عذاب بن کر رہ جائے گی۔ اوور: تم انتقام کے طور پر بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلو گے تو ان کا لہو آسیب بن کر تمہارے سر پر ناچے گا۔ اوور: شہر میں تم جیسے بتیرے گناہگار مل جائیں گے جو کسی نہ کسی وجہ سے قانون کی گرفت سے محفوظ ہیں، لیکن در حقیقت گردن مارے جانے کے قابل ہے۔ میں ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تمہاری ہر حرکت کا جواب تمہارے تصور سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ لٹا دیا جائے گا۔ اوور: یہ یاد رکھنا کہ کچھ بارسوخ لوگوں نے تمہارا نام اپنے باغیوں کی فہرست میں درج کیا ہوا ہے اور جس دن بھی ان سے میری شرائط طے ہوگی میں تمہیں پاتال سے بھی کھینچ نکالوں گا۔ اس وقت تک میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اوور اینڈ آل۔ اب تمہیں چکر دے کر گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ختم ہونے پر سلطان شاہ اضطراری لہجے میں بولا، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور مختلف سمتوں سے وار کرنے کی فکر میں ہیں۔ اپنی ذات کی حد تک مجھے ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں، لیکن غزالہ کے بارے میں مجھے تشویش لاحق ہوگی۔ وہ کراچی میں بالکل تنہا رہ گئی ہے، ان کے خلاف اپنا کوئی دفاع نہ کر سکے گی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ کھوکھلی دھمکی دے رہا تھا۔ اس نے ایشین سینڈیکیٹ آنے والی لڑکی کا حوالہ دیا تھا۔ اگر انہیں واقعی کراچی میں سراغ مل گیا ہوتا تو براہ راست غزالہ کا نام لیتا، لیکن میری دانش میں تمہیں کراچی ہونا چاہیے۔ وہاں سے آئے کئی دن ہو چکے، اس دوران میں تم نے وہاں فون بھی نہیں کیا۔ میں بھی باہر جا کر فون کروں گا، میں نے تذبذب کے ساتھ کہا۔ تمہیں شوگر کوئین کا ٹھکانہ بھی دکھا دوں گا۔ تم اس کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے ساتھ ہی کوشش کرو کہ تمہیں لائرز کاٹیج میں گھسنے کا موقع مل جائے۔ میں کل صبح کراچی چلا جاتا ہوں، 1-2 روز میں لوٹ آؤں گا۔ تفصیلات طے کرنے کے دوران میں ہی لباس تبدیل کرتا رہا، پھر ہم دونوں باہر روانہ ہو گئے۔ سلطان شاہ کو شوگر کوئین کی قیامگاہ دکھانے کے بعد ہم فضائی کمپنی کے دفتر پہنچے تو اگلی صبح کراچی جانے والی پرواز پر اکانومی کلاس میں کوئی نشست میسر نہیں تھی۔ میں نے مجبوراً فرسٹ کلاس کے کرائے کا فرق ادا کر کے نشست کنفرم کروا لی اور وہاں سے ہم ٹہلتے ہوئے جنرل پوسٹ آفس کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپریٹر نے کال ملا کر مجھے بوتھ میں جانے کا اشارہ کیا تو ریسیور اٹھاتے ہی میرے حلق سے اطمینان کا ایک گہرا سانس خارج ہو گیا۔ کراچی سے ریسیور پر غزالہ کی ہیلو ہیلو سنائی دے رہی تھی۔ کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے پرسکون لہجے میں براہ راست سوال کیا۔ او خدا! گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو خیال تو آیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس بار لاہور جا کر آپ ہمیں بھلا ہی بیٹھے ہیں۔ یہاں پیر در پیر رونما ہونے والے واقعات نے ہوش اڑا رکھے تھے۔ صبح کراچی آؤں گا تو تفصیل سن کر تم خود دنگ رہ جاؤ گی۔ میرے آنے تک تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
ایک مرتبہ پھر گڑبڑ کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ میں سمجھ گئی۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ پوسٹ آفس سے بول رہا ہوں۔ صبح میرے لیے ایئرپورٹ آنے کی ضرورت نہیں، میں سیدھا گھر پہنچ جاؤں گا۔ میرے پاس بھی کچھ اطلاعات ہیں، اب صبح ہی تفصیل بتاؤں گی۔ اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ رسمی گفتگو کے بعد میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ باہر آیا تو میرے ذہن پر سے ایک بوجھ ہٹ چکا تھا اور مجھے سلطان شاہ کی رائے میں وزن محسوس ہونے لگا تھا کہ غزالہ کے بارے میں شاید مجھے کھوکھلی دھمکی دی گئی تھی۔ طیارے کو فضا میں بلند ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی اور کیبن کریو پھرتی کے ساتھ مسافروں کو ہلکا پھلکا ناشتہ فراہم کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ مجھے ٹوائلٹ کی ضرورت محسوس ہوئی اور میں نے نشست چھوڑ دی۔ میری طرف والی راہداری میں مجھ سے آگے دو خواتین انتظار کی زحمت سے دوچار تھی، لہٰذا میں گلیارے سے گزر کر دوسری راہداری میں جا گھسا، لیکن وہاں بھی دروازے پر زیر تصرف کے سرخ انگریزی حروف چلوا کر نظر آئے، لیکن غنیمت یہ تھا کہ اس طرف میں پہلے نمبر پر تھا۔ اندر والا بھی شاید کوئی شریف انسانی تھا، کیونکہ چند ثانیوں بعد چٹکی ہٹنے کی آواز کے ساتھ زیر تصرف کے سرخ حروف کی جگہ کوس نما خلا میں خالی کے سبز حروف نمودار ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور اندر سے ایک شخص سر جھکائے برآمد ہوا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسی اثنا میں اسے بھی راہداری میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو چکا تھا۔ مجھ سے ٹکرائے بغیر اپنا راستہ بنانے کے لیے اس نے سر اٹھایا۔ ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئی اور اس کے قدم اپنی جگہ جم کر رکھے۔ مجھے اپنے چہرے کے تاثرات کا اندازہ تو نہ ہو سکا، لیکن اس کی نگاہوں میں یکلک خون کی پیاس لہرائی تھی جو لہجہ بھر میں تیز چمک میں تبدیل ہو گئی۔ وہ پورے جوش سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ کئی سیکنڈ تک ہم دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہے بغیر خونخوار انداز میں ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر وہ اچانک ہی ہنس پڑا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہنسی کے باوجود اس کے الفاظ میں تلوار کسی کاٹ تھی۔ اگر جہاز راستے میں اتر سکے تو ٹنڈو باغ جانا چاہوں گا۔ اس کے امکانہ سوال کے جواب میں نے خشک لہجے میں کہا، یہ مطلب نہیں تھا میرا۔ اس نے بڑھ کر بظاہر دوستانہ انداز میں اپنا داہنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا، لیکن اس کی سخت گرفت انتہائی غیر دوستانہ تھی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ تم کراچی ہی چاہ رہے ہو، لیکن کہاں؟ اپنے گھر۔ میں نے مسکراتے ہوئے سختی کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے شانے پر سے ہٹا دیا۔ اس وقت میرے وجود میں عجیب سی سنسنی سرایت کر چکی تھی۔ کس قدر عجیب اتفاق تھا کہ میرا بدترین دشمن جس کی تلاش میں ہر طرف سرگرداں تھا، اسی جہاز میں میرا ہم سفر تھا۔ شاید قدرت کو مجھے اس سے یوں ملانا مقصود تھا جو مجھے اکانومی کلاس میں جگہ نہ مل سکی اور میں نے فرسٹ کلاس سے سفر کا فیصلہ کر لیا، ورنہ سینکڑوں مسافروں کی بھیڑ میں نہ اسے میرا پتہ چلتا نہ میں اس کا سراغ پا سکتا تھا۔ شاید A2 سے میری اس غیر متوقع ملاقات کا کچھ کریڈٹ ان دو خواتین کو بھی جاتا تھا جو میری سمت کی راہداری میں مجھ سے پہلے ٹوائلٹ خالی ہونے کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت میرا ذہن تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ فضائی قزاقی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر مسافروں کے لیے پرواز پر کسی بھی قسم کا اسلحہ لے جانا ناممکنات میں سے تھا۔ اسی وجہ سے میں غیر مسلح چلا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ A2 کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں رہا ہوگا، لیکن میں لاہور کے ایک ہوٹل میں اس کے ہاتھوں تصویر کا انجام دیکھ چکا تھا۔ اس نے کوئی اسلحہ استعمال کیے بغیر کوئی سری الاثر زہر آزما کر آنن فانے میں تصویر کو یوں ہلاک کر دیا تھا کہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی قتل کے اس دلیرانہ واردات کا علم نہ ہو سکا تھا۔ اس تجربے کی بنا پر میں A2 پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ غیر مسلح ہونے کے باوجود وہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور محض اسی وجہ سے میں جسمانی طور پر خود کو اس سے الگ رکھنے کے لیے کوشاں تھا۔ گھر پر اتنا ناز اچھا نہیں ہوتا، جل جائے تو بس خاک کا ایک ڈھیر رہ جاتا ہے، اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی چمکتی ہوئی تیز نگاہیں مسلسل میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تم گھر میں نہیں تو کیا کسی یتیم خانے میں ٹھہرو گے؟ میں نے بھی زہریلے لہجے میں کہا۔ مرچیں چبا رہے ہو؟ وہ استضائی انداز میں ہنس پڑا۔ اب مل ہی گئے ہو تو بیٹھ کر باتیں کریں گے، پہلے ہلکے ہو آؤ۔ سیٹ نمبر کیا ہے؟ یاد نہیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ والی نشست میری ہے، اس نے کیبن کے ایک سرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کے قریب سے گزر کر ٹوائلٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ صورتحال میرے لیے بہت عجیب اور ڈرامائی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے تھے، لیکن اس وقت دونوں ہی غیر مسلح تھے اور دوران پرواز یا لینڈنگ کے بعد بھی طیارے پر ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ سلگتے ہوئے الفاظ کی سرد جنگ لڑ سکتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ نہ اسے میرے ٹھکانے کا علم تھا، نہ میں اس کی کمینگاہ سے واقف تھا، لہٰذا دونوں میں سے کوئی بھی اس اتفاقی ملاقات کو رائیگاں نہ جانے دیتا۔ آثار بتا رہے تھے کہ ہمارے درمیان اصل مقابلہ طیارہ چھوڑنے کے بعد ہی شروع ہوگا، اور اس میں وہی کامیاب رہے گا جو سرد جنگ میں اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکے گا۔ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ A2 کے برابر والی نشست خالی نہیں تھی، بلکہ اس پر کوئی ادھیڑ عمر عورت پراجمان تھی۔ میرا خیال تھا کہ A2 اسے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا اور دوران پرواز ہماری تفصیلی گفتگو کی نوبت نہ آ سکے گی، لیکن میں ٹوائلٹ سے باہر نکلا تو غیر ارادی طور پر میری نگاہیں اس سمت میں اٹھ گئیں۔ A2 پہلے سے اسی طرف نکلا تھا۔ مجھے برآمد ہوتے دیکھ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے برابر والی نشست خالی ہو چکی تھی اور اس پر براجمان عورت کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی تمہاری ساتھی ہے، میں نے A2 کے برابر میں خالی نشست سنبھالتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔
مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی آسانی سے میرے لیے نشست خالی کرا سکو گی۔ نشست تو معمولی چیز ہے، میرے ایک اشارے پر روح جسم کا ٹھکانہ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ دھیمے اور تضحیق کا آمیز لہجے میں بولا، تمہارے کچھ ستارے یہ عروج پر ہیں کہ اب تک زندہ ہو اور اس وقت مجھ سے ہم کلام ہو کر میرے سینے پر مونگ تل رہے ہو، ورنہ میرے باغی کبھی اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ سکے۔ آسمان پر ابر آ جاتا ہوگا، میں ترکی و ترکی اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، لیکن آج کل مطلع صاف ہے، مجھے سورج دیکھنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ نہیں، اپنے ہاتھوں کو جیبوں تک لے جانے کی کوشش نہ کرو، اس وقت میں طیارے میں تنہا نہیں ہوں۔ مجھے ذرا بھی کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آئی تو میرے 3 محافظ تمہاری جان کو جونک بن کر چمٹ جائیں گے اور تمہیں کہیں امان نہ مل سکے گی۔ میں جیب سے چوئنگ گم نکال رہا تھا۔ وہ خفت امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، فکر نہ کرو، اب مل ہی گئے ہو تو اتمام حجت کیے بغیر تم کو ٹھکانے نہیں لگاؤں گا۔